زورے کلام تھا کہ ادائے کلیم تھی، جو بات اس نے کی وہ دلوں میں اتر گئی۔ زورے کلام سیگمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج آپ اس سیٹ پر اس سیگمنٹ میں دو تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ ایک تو منصفی کی ذمہ داریوں میں دو ذمہ داران یہاں موجود ہیں۔ چونکہ اس سے پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ طلحہ عالم موجود تھے تو ہم نے سوچا کہ ان کا تھوڑا سا فائدہ اس سیگمنٹ میں بھی اٹھایا جائے۔ سب سے پہلے تو روز ہمارے ساتھ رمضان میں ہر زور کلام کے سیگمنٹ میں ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے وہ ذات موجود ہوتی ہیں جن ذات کو فن خطابت کا بادشاہ مانا جاتا ہے، بابا خطابت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ محترم عابد علی امنگ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ اور طلحہ عالم، آپ پر بھی ایک بار دوبارہ سلامتی نازل ہو، کہ بلکہ ہر پل نازل ہوتی رہے، اور بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں منصفی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جی نور کی طرف ہم جائیں گے اور جانیں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے اور آج کے بچے کون ہیں۔ بالکل، آج ہمارا جو ہے ٹاپک بہت ہی زیادہ منفرد ہے اور بہت ہی مزے کا ٹاپک ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس ٹاپک پر اپنے کیا دلائل دیتے ہیں، کیا وہ اپنا کنٹینٹ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آج کے جو رنر اپس ہوں گے ان کے ساتھ گفٹس ہیمپر جائیں گے ہاؤس آف ہوپ کی جانب سے۔ یہ خوبصورت تحائف ان کے ساتھ جائیں گے جن کا پیغام ہے خلق خدا کی خدمت ہمارا شعار اور یتیم بچوں کی کفالت ہماری ذمہ داری۔ جنہوں نے یتیم بچوں کی کفالت اپنی ذمہ داری بنائی، آئیں ہم ان کا دستے بازو بن کر اس ذمہ داری میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ہمارے ننھے سے ڈیبیٹرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کیا کنٹینٹ لے کر آئے۔ آپ تیار ہیں؟ ہمارے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں مہروز ظفران، YMCA اسکول سے ان کا تعلق ہے۔ مہروز، آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجیے۔ جناب صدر علی وقار، ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے۔ اگر ماضی کے جورقوں کے بارے میں بات کروں تو صفائی دیر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے بچایا ہم نے۔ کھولیے، آپ نے اپنا بچن آن نہیں کیا ہے۔ اور جب تک میں بتاتی چلوں کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ہم ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے، اور اس پر بچے اپنا کنٹینٹ پیش کریں گے۔ مہروز، اب تیار ہیں؟ جی، اسٹارٹ کیجئے۔ جناب صدر علی وقار، ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے۔ اگر ماضی کے جورقوں کے بارے میں بات کروں تو صفائی دیر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ کبھی ہم نے صلاح الدین ایوبی بن کر فلسطین آزاد کرایا، تو کبھی طارق بن زید بن کر اسپین فتح کیا، تو کبھی محمد بن قاسم بن کر سندھ پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بے رو ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جناب صدر علی وقار، ہندوستان جب غلامی کی تاریکیوں میں تھا اور فرنگیوں کے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، تو وہ ہم ہی تھے جنہوں نے 1857 میں شعلہ زادی کو ہنا بخشی، پھانسی کے پھندوں کو اپنے ہاتھوں سے چوما۔ فرنگیوں کی گولیاں ختم ہو گئی مگر ہمارے سینے ختم نہ ہوئے۔ جناب صدر علی وقار، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہم نے ہر دور میں فتح اور کامرانی سمیٹی ہے، پھر چاہے وہ جنگ و جدل کے میدان ہو یا پھر علم و ادب کے گہوارے، ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے۔ جناب صدر علی وقار، ہم وہ لوگ ہیں جن کے اسلاف نے اوج ثریا کو چھوا ہے۔ ہم نے قرآن کو ہاتھ میں تھام کر اور نعرہ تکبیر بلند کر کے دشمن کے صفوں کو کھنگالتے ہوئے فتح کا نعرہ بلند کیا، اور وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے۔ جناب صدر علی وقار، وہ ہم ہیں جو کبھی بھی میدان میں نہ پیٹھ دکھائی ہے اور نہ کبھی پیچھے ہٹے ہیں۔ ہماری
تاریخ ہے کہ ہم جب بھی میدان میں نکلے اپنی کشتیاں جلا کر نکلے، پھر چاہے وہ 1965 کی جنگ ہو یا پھر سیاچن اور کارگل کا مارکا، ہم نے ہر دور میں مہروز آپ کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ لوگوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز بتاتی چلوں. ہمارے پاس ٹوٹل ہیں 2.5 منٹ. آپ لوگوں کا پہلا بزر بجے گا 2 منٹ پر اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ لوگوں نے اپنی اسپیچ کو ریپ اپ کرنا ہوگا کیونکہ 2.5 منٹ آپ لوگوں کے پاس فائنل ٹائم ہے. معاذ آپ اپنا بٹن آن کر لیجئے. مائک کا بٹن آن کر لیجئے. ہمارے ساتھ جو اگلے پارٹیسپینٹ ہے النور اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے اور ان کا نام ہے معاذ مومن. معاذ اب تیار ہیں؟ جی. بسم اللہ کیجئے. زمانے کے اندھیرے میں امید سحر، چند لوگ ہی ہوتے ہیں صدر علی وقار، جو زمانے کے ہاتھوں کو ہنا بخشتے ہیں، جن کے حوصلے بلند سخن دل نواز ہوتے ہیں، جو عزم مصمم کو اپنے پلو سے باندھ لیتے ہیں، وہی صدر علی وقار دور کو ہنا بخشتے ہیں. پھر چاہے وہ کیوبا کی سرخیز زمین پر غلامی کے نطفے سے جنم لینے والے کومریڈ کی صورت ہو کہ جی ہاں صدر علی وقار ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے. تاریخ کے جھڑوکوں سے ماضی کے گزرے ہوئے تاریخ پر نظر دوڑائیے تو ہر چوراہے پر ایسے قلندروں کے نشان ملیں گے جنہوں نے ہوا کی زد میں دیا جلایا اور جلائے رکھا کہ جی ہاں صدر علی وقار ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے. پھر چاہے وہ دور اہل سیاست کا ہو جو وڈیرے اور جاگیردار کا ہو کہ ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے. پھر چاہے وہ دور اہل سیاست کا ہو جو وڈیرے اور جاگیردار کے طبقے میں امی ہو، مگر جی ہاں صدر علی وقار اسی دور ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور مسلمانوں کو ہندوستان میں ایک کوری بھی حقوق نہ دینے کا، مگر اسی دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشنے والے قائد اعظم محمد علی جناح جس نے دنیا کے نقشے پر پاکستان کو نقش کر دیا کہ ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے. شکریہ. سورت معاذ آپ نے اپنی کنٹینٹ کو پیش کیا کہ ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں. ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے. اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں قرینہ اوان صاحبہ اور سیوی اسکول بلدیہ ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے. قرینہ آپ تیار ہیں؟ جی بالکل. پھر دوبارہ کھولیں. شاباش. قرینہ بسم اللہ کیجئے. کسی میں ہمت نہیں کہ لا سکے ہماری پرواز میں کمی. ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. صدر علی وقار جب میں تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتی ہوں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ مجھے سن 1965 میں بموں کی زرد فضا میں دشمن کا مقابلہ کرنے والے میجر عزیز بھٹی پاکستان کے ایک بہادر نڈر اور شیر دل نوجوان 40 سیکنڈ میں بھارت کے 5 طیارے گرا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والے اعلیٰ
आलम 20 अगस्त 1971 को दुश्मन मुल्क में तैयारा ले जाने से रोकने वाले राशिद मिन्हास शहादत को गले लगाकर कारगिल के मुहास पर दुश्मनों के चीथड़े उड़ाने वाले नौजवानाने मुल्क को मिल्लत हों या दौरे हाजिर में वतन अजीज के दो बहादुर बेटे हसन सिद्दीकी और नौमान अली खान हूँ, और मैंने अपनी आंखों से अपनी कटी जबान के बहते लहू से दीवारे जिंदान पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाले सिपाही मकबूल हुसैन को देखा कि जिन्होंने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। सदर अली वकार, मुझे टेक्नोलॉजी के शोबे में अरफा करीम, तालीम के शोबे में अली मुइन नवाजिश और खेल के मैदान में नसीम हमीद पाकिस्तान के लिए ये सदा लगाते हुए नजर आते हैं कि हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। सदर अली वकार, मेरे वतन का हर फूल खुशबूदार है, हर दरख्त फलदार है, और मेरे वतन का हर बेटा और बेटी वफादार है। अल-गर्ज, ये मिसालें इस कदर लातादाद हैं कि बयान करते करते मेरी जबान थक जाए, और अगर सामने सुनने वाला कोई दुश्मन हो तो वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है कि हम बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ है ये जमीन, ये आसमां, ये समंदर, ये पहाड़ कि हम तारीख को दोहराते हैं, कि हम तारीख को दोहराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत फरीना अवान, आपने क्या खूबसूरत कंटेंट पेश किया है कि हम बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे अगले मुकर्रिर की जानिब। उनका ताल्लुक है ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल से और उनका नाम है मोहम्मद उवैस निज़ार। उवैस, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। हमने हर दौर में तस्लील सकी है, लेकिन हमने हर दौर में तस्लील सकी है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। तारीख के मनाजिर में, तारीख की आंखों पर सदर अली वकार, तारीख की आंखों पर मनाजिर कैद सदर अली वकार। अरब के सहरा में बिलाल का आहत आहत पुकारना, सन 2 हिजरी में बदर के मैदानों में 313 का 1000 के लश्कर पे भारी पड़ जाना, सन 636 हिजरी में सहाबा का यरमुको कादसिया को फतह कर जाना, सन 1025 हिजरी में महमूद गजनबी का सोमनाथ को तहस नहस कर जाना, सन 1242 हिजरी में खलीफा मुस्तासम बिल्ला का अमूरिया पे हमला करके मुसलमान बहन की इज्जत को बचाना, सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध को फतह कर जाना। और जब हम आगे बढ़े, हम जुर्रत व बहादुरी में सुल्तान टिपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने, हम एक शायरी में इकबाल बने, हम नगमा गिरी में राहत फतेह अली खान बने, हम क्रिकेट के मैदान में बाबर आजम बने, हम स्क्वाश में जहांगीर और जान शेर खान बने, और तालीम के मैदान में अरफा करीम बने। जब बात मुल्क की सालमियत और हिफाजत की आई, हम राशिद मिन्हास और कर्नल शेर खान बने, और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए अभिनंदन को उड़ती फजाओं से उतार कर नो मोर का पैगाम देने वाले बने। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, जमी खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तुम भी मिट जाओगे नदानो, वतन ये मिट गया तुम भी मिट जाओगे नदानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। हम इंसानियत की खिदमत के लिए अब्दुल सत्तार ईदी बने, कायद के सिपा सलार बने और दुश्मन के लिए ललकार बने, कि हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, कि हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत मोहम्मद उवैस निज़ार, आपने अपना कंटेंट पेश किया। और इसके साथ साथ ही हम चलेंगे इसके साथ ही हमारे पास वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और चलते हैं ब्रेक पर। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।
آج جن بچوں نے بھی بات کی، سر آپ عابد علی امنگ صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ زور کلام میں آج کچھ زیادہ ہی کلام کا زور دیکھنے کو نہیں ملا؟ آج زور زیادہ آج زور زیادہ ہے زور کلام میں. نہیں، یہ دیکھیں یہ پاکستان کا مستقبل ہے، ان کے پاس زور زیادہ ہونا بھی چاہیے. بے شک بے شک. ہم وہ لوگ ہیں جو جہاں پر بھی پاکستان ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے، لیکن یہ کہ جو بہت اچھی جگہ کا میسج باقی ہے نا، وہ ان بچوں نے پورا کرنا، اس لیے ان کے پاس زور. بالکل بالکل. طلحہ آپ سے بھی بہت مختصر چاہیں گے کہ زور کلام کا حصہ آج آپ بنے، تو آپ کو بچوں کا زور کلام کیسا لگا؟ ہم پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کرتے رہے. مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو دیکھ کے رشک آتا ہے، کیونکہ ہم نے تو بہت دیر میں آغاز کیا، بالکل، اور یہ بچے اس عمر میں کر رہے ہیں تو آنے والے وقت میں یہ بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ. بہت خوب. اور میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا کہ ان بچوں کو دیکھ کر، ان کا زور کلام دیکھ کر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی وہ بچے ہوں گے جن کے لیے آنے والی نسلیں بھی کہیں گی کہ ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے. بالکل. اور اب ہم چلتے ہیں ہماری آخری اس کمپٹیشن کی آخری مقررہ کی جانب، اور ان کا نام ہے فبیہا. ان کا تعلق ہے ڈویژن اسکول سے. فبیہا آپ تیار ہیں؟ جی، اسٹارٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے. جب پرچم اپنا لیے ہم کوئی بات نہیں بیٹا، ٹائم ہے، دوبارہ شروع. نہیں جی بالکل. آگے والے جملے سے آگے سے سٹارٹ کرتے آگے والے ہیں. جملے فبیہا سے جو یاد آ رہا ہے وہ بول دیں. صدر علی وقار صدر علی وقار اس پیج کی جو بھی لائن یاد آ رہی ہے وہاں سے جب سٹارٹ کرتے پرچم ہیں. جہاں لے کر نکلے ہم خاک، جب پرچم جہاں لے کر نکلے ہم خاک نشین، مقتل اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے. کیا کہنا ہے؟ زخموں سے بدن گلزار. دیکھیں بیٹا، کوئی بات نہیں فبیہا، آپ کے پاس ٹائم ہے کیونکہ ہم آپ کو پورے 2.5 منٹ دیں گے. اگلے پیراگراف سے شروع کریں. جہاں سے بھی آ رہا ہے آپ وہاں سے شروع کریں. سپاہی مقبول، وہ حسین کھڑا ہے. دیکھیے سپاہی مقبول حسین کھڑا ہے اور ان کی کپکپاتی زبان یہ پکار رہی ہے کہ ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے. دیکھیے میجر عزیز بھٹی کے وہ کھڑا ہے اور ان کے چھنی جسم کو اپنے آگے کر پکار رہا ہے کہ ہم نے اپنے کوئی بات نہیں فبیہا، آپ نے بہت اچھا اپنا پرفارمنس دی ہے کیونکہ آپ آخر تک کھڑی رہی ہیں. یہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ بچے عابد بھائی ہم لوگوں نے بھی دیکھے، اور یہاں سے جب آتے ہیں تو اچھے کام جاتے ہیں، بڑے بھی بھول جاتے ہیں. ایسی بات بالکل ہے، بلکہ بچوں سے زیادہ بھولتے ہیں. حقیقت یہی ہے. اور میدان تک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ تو پھر بھی بچی اور کھڑی رہی ہیں بالکل آخر تک. بالکل نور، صحیح کہا آپ نے. مجھے خود بھی اچھی طرح یاد ہے کہ بہت بڑے بڑے مقابلوں میں اعلیٰ درجے کے مقررین اسٹیج پر آئے ہیں، آ کر کھڑے ہوئے ہیں، مائک آن ہوا ہے، ان کے لیے آنے پہ بہت تالیاں بجی. وہ آئے اور آ کر دیکھا کہ بھول ہی گیا. اچھا وہ ایک جملہ کہہ کر چلے بھی گئے. لیکن مجھے یاد ہے عابد بھائی نے پچھلی بار جب کہا تھا کہ یہ انتہا نہیں بلکہ ان کی ابتدا ہے. ابتدا ہے بے شک. تو ہم چلتے ہیں ریزلٹ کے جانب اور آج کے کیا نتائج ہیں. پہلے طلحہ آپ سے سنیں گے، تبصرہ تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے کر دیں. دیکھیں جب بچے تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی چیز ہوتی ہے یادداشت کی. جس بچے کو تقریر بہت اچھی یاد ہوتی ہے نا تو پھر ڈیلیوری میں اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے. تو آج ہم نے یہ ایک فرق دیکھا کہ جس کو تقریر یاد تھی وہ آئیں اور بہت ہی زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی پوری تقریر ڈیلیور کی، اور پھر اس کے بعد ہمیں بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی. بہرحال باقی میں چاہوں گا کہ ہمارے استاد موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں جی عابد علی امنگ صاحب آپ اپنا تبصرہ بھی دیں اور دونوں مرتب کیا ہوا رزلٹ بھی بتائیں. اچھا یہ بات بالکل درست ہے کہ کمپٹیشن آج بہت اچھا تھا، لیکن میرے خیال میں فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا.
کیونکہ کانٹینٹ اور ڈیلیوری دونوں کو جب ہم برابر سے نمبر دیتے ہیں تو فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا بنیادی طور پر میرا بیٹا اللہ میاں آپ لوگوں کو اچھا رکھے. آپ لوگ اچھی تیاری کر رہے ہیں. میں جو والدین اور اساتذہ ان کی تیاری کراتے ہیں نا, میں ان کے لیے صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں چھوٹے بچوں سے جب ایک لفظ ادا ہوتا ہے نا تو وہ اتنے زیادہ مشکل اور ثقیل لفظ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ بچہ ادا نہ کر پائے اور بچے کے چہرے سے اچھا نہ لگے. میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا چلوں. آج سے کوئی 25 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک چھوٹے سے بچے کو میرے حوالے کیا گیا. میرے بہت عزیز دوست ہیں عدنان نقوی, ان کا چھوٹا بھائی, وہ فرسٹ کلاس 1 میں آیا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ جی یہ اسپیچ کرے گا اور ٹاپک تھا کہ آئیے شہر قائد قوم کا گہوارہ بنائیں. اب اس بچے سے ہم کیا کہلوائیں؟ ہم سب بھی اپنی تیاری کروا رہے ہیں. تو میں نے بہت چھوٹا سا حوالہ دوں, میں نے ابتدا یہ کی تھی اور یہ صرف ایک ہنٹ ہے والدین اور اساتذہ کے لیے کہ میں نے بچے کی تیاری ایسے کرائی تھی کہ بچے نے کہا جناب والا میں تو چھوٹا سا ہوں, مجھے تو نہیں معلوم کہ امن کسے کہتے ہیں. میں اپنی امی کے پاس گیا, امی سے میں نے پوچھا امی امن کسے کہتے ہیں؟ ماں نے میرا ماتھا چوما, مجھے گلے سے لگایا, مجھے بتایا بیٹا امن سے کہتے ہیں. اس کے بعد میں اپنی باجی کے پاس گیا, میں نے باجی سے کہا باجی امن کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے پیار کیا, مجھے سینے سے لگایا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے پتا چلا کہ امن اسے کہتے ہیں. اچھا اب کیا ہوا, بچے کو نا یہ لفظ بھی آسانی سے یاد ہو گئے اور یہ اس کے چہرے پر جچ رہے تھے. تو جب بچوں کو ہم تیاری کراتے ہیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت ہیوی کانٹینٹ دیں. شاید بہت سارے ججز اس کو پسند کرتے ہوں, لیکن میری گزارش ہے کہ بچے کے منہ سے بہت مختصر چھوٹے اچھے الفاظ جب ادا ہوتے ہیں تو بچے کی پرسنالٹی بہت اچھی لگتی ہے. بیٹا آپ لوگوں کے تمام اساتذہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آپ کی تیاری کرائی, آپ کے اسکول کی انتظامیہ جنہوں نے آپ کو یہاں پر بھیجنے کی اجازت دی, آپ کے والدین جنہوں نے آپ کی تیاری کرائی, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. میرا بیٹا آج کون جا رہا ہے؟ ایک جملہ کہتا چلوں. میری ایک چھوٹی سی ننھی بچی نے ایک جملہ کہا تھا. اس نے کہا کہ میں جب تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالتی ہوں تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں. میرے بیٹا مجبور ہمیشہ اس وقت کہیے جب کوئی نیگیٹو چیز ہو. میں کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ ہم مجرم ہیں. میں یہ کہنے پہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے. تو مجبور تو آدمی اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بری چیز ہو. انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کون دو لوگ ہیں جو آگے جا رہے ہیں؟ میں نے طلحہ سے مارکس لے لیے تھے اور یہ ٹوٹل مارکس ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے مطابق پہلے سیکنڈ پوزیشن بتا دیتا ہوں. سیکنڈ پوزیشن اور فرسٹ پوزیشن میں 3-4 نمبر کا فرق ہے. میرا بیٹا معاذ یو آر اے ویری گڈ اسپیکر. آپ ایک اچھے اسپیکر ہو. آپ بیچ میں مجھے سب سے اچھا لگا آپ 2-3 مرتبہ آپ نے جملہ چھوڑا, پکڑا, بھولے, آگے بڑھے, لیکن آپ نے روکسٹم نہیں چھوڑا اور اپنے 2.5 منٹ اپنی ڈیلیوری سے بہت اچھے کیے. ابتدا بہت اچھی تھی, بگننگ بہت اچھی تھی آپ کی. بیسٹ آف لک. اس کے بعد میرا بیٹا مہروز آپ کے جو جملے تھے شروع میں آپ کنفیوز تھے کیونکہ پہلے اسپیکر بھی تھے, ڈر لگتا ہے, لیکن یہ کہ آپ نے اچھا سنبھالا. تلفظ پہ میرا بیٹا تھوڑا سا کام کریں, وہ اور اچھا ہو جائے گا. ہمارے جو چھوٹی منی ہے کرینہ, بہت کریج کے ساتھ تقریر کر رہے ہو. بیسٹ آف لک. بھول جانے والی فابیا میرا بیٹا پہلی دفعہ اگر آج بھولے ہو کل کے آپ ونر ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. درجنوں لوگ بھولتے ہیں. بالکل صحیح. میں ٹی وی چینل کا نام نہیں لوں گا, اس چینل پر بیٹھ کر پہلی تقریر کرنے والی بچی جس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے اسے بلایا تھا, وہ تقریر شروع کرتی ہے اور 1 منٹ بعد گر گئی. وہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فائنلسٹ ہوگی اور اگلے سال کی وہ کار کی ونر تھی. یہ بات یاد رکھیے گا, کوئی بات نہیں بھول گئے. میرا بیٹا آپ بہت اچھا بولے, ڈیلیوری آپ کی بہت اچھی تھی, آپ کا یوز آف روکسٹم دونوں طرف کا اچھا تھا. معاذ مومن کا یوز آف روکسٹم دونوں طرف جانا بہت اچھا لگا. بیسٹ آف لک. آج کی سیکنڈ پوزیشن کے ساتھ کوالیفائی کیا ہے ہمارے پاس 38 مارکس آؤٹ آف 60. کرینہ آوان, سیوی اسکول, بلدیہ ٹاؤن. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بہت مبارکباد کرینہ. آپ ایسے کر دیں, تھوڑا بتا دیں کہ میں جا رہی ہوں. میں ہوں. اسمائل کر دینا پیاری سی.
آپ دیکھیں بلدیہ ٹاؤن سے بچے اگر آ رہے ہیں، یہ وہ پسماندہ بھی اس علاقے وقت ہیں، اس پسماندہ علاقے کے بچے اگر اس طرح کریج سے تقریر کر رہے ہیں تو پھر یہ بات جان لیجئے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں بالکل ہے۔ ایسے یہ ہمارے جج اور ماشاءاللہ اورنگی ٹاؤن سے تشریف لائے ہیں، بالکل۔ لیکن اورنگی ٹاؤن کے اندر جتنی محنت، جتنی کوشش، یہ آل پاکستان کے لیول پر جب جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آج فرسٹ پوزیشن پر کون ہے ہمارے مجھے معلوم ہے ٹائم بہت کم ہے، آج ہی تو ہم نے ٹائم لیا تھا۔ آج کی پہلی پوزیشن کے ساتھ بہت کلیئر رزلٹ ہے، 42 مارکس آؤٹ آف 60، بہت ساری تالیوں میں گرے اسکول گرامر محمد اویس نزار، بہت ساری بہت مبارکباد۔ یہ بات رونا نہیں ہے۔ محمد اویس نزار اور قرینہ اوان آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں نیکسٹ راؤنڈ میں، اور جو لوگ 3 لوگ ہمارے ساتھ آگے نہیں جا سکتے ان کے ساتھ جائیں گے ہاؤس آف ہوپ چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کی جانب سے گفٹ ہیمپر، جن کا پیغام ہے خلق خدا کی خدمت ہمارا شعار اور یتیم بچوں کی کفالت ہماری ذمہ داری ہے۔ جنہوں نے یتیم بچوں کی کفالت اپنی ذمہ داری بنائی، آئیے ہم ان کا دستے بازو بن کر اس ذمہ داری میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ آج ہم سوری بیٹا بندھے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے آپ کو گفٹ دینے کے لیے، یہ بریک کے بعد ہم آپ کو گفٹ دیں گے۔ یہ گفٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم بہت ہی زیادہ مشکور و ممنون ہیں ہمارے ساتھ جو منصفی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں ایز یوزول عابد علی امنگ صاحب، اور آج ہمیں جوائن کیا تھا طلحہ عالم صاحب نے۔ ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ان بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں یہاں پر آ کر۔ بہت زیادہ شکریہ، اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک پر، ملتے ہیں بریک کے بعد۔